اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا اور انگنت اس کی تعریف اور اس کی تسبیح، اس کی تمجید اور اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام ہو رحمت عالم، نبی مکرم، رسول معظم، شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام، سیدنا زکریا علیہ السلام کے لخت جگر تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے اس کفالت کے دوران جب وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے ان کے پاس پھل دیکھے، تو اس وقت انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ تو اس وقت انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ جو بے موسم پھل اس حالت کے اندر یہاں پہ پہنچانے پہ قادر ہے، جہاں کوئی رستہ نہیں، کوئی آنے جانے کا، اور اس موسم کے وہ پھل بھی نہیں، تو یہ کون پہنچا رہا ہے؟ وہ اللہ کی ذات۔ تو اس وقت ان کے یقین کی کیفیت یہ بنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی کہ مجھے اولاد سے نواز دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی اور انہیں اولاد سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے نام بھی اس کا خود ہی رکھ دیا یحییٰ۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ خود بھی پیغمبر، اور زکریا علیہ السلام ان کے والد وہ بھی پیغمبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز بخشا۔ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیے کہ تم نے یہ بنی اسرائیل تک پہنچانے۔ یحییٰ علیہ السلام نے ان پیغاموں کو سنا، اس وحی کو سنا اور پہنچانے لگے، تو اس میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ یہ وہی دور ہے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دھرتی پر موجود تھے اور وہ بحیثیت نبی تھے۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یحییٰ علیہ السلام اس پیغام کو پہنچانے میں ذرا تاخیر کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان سے کہا، کیونکہ وہ خالہ زاد بھی تھے آپس میں، سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھی تھے۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں وہ پہنچا دیتا ہوں، آپ تاخیر کر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، وہ پیغام میں نے ہی پہنچانے ہیں، اور میں اگر خود یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو پھر مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر کوئی بوجھ آئے، کوئی اس کا غضب آئے مجھ پہ، تو یہ پیغام پہنچانے میں تاخیر نہیں کروں گا۔ انہوں نے پھر اس کا اہتمام کیا، بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ کے اندر جمع کیا، اور انہوں نے وہ پیغام پہنچایا جو آج کے اس خطبے کا عنوان ہے کہ بنی اسرائیل ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ احکام جاری کیے ایک یعنی وحی کی روشنی میں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں بتایا کہ یحییٰ علیہ السلام نے ایسے جمع کیا، ان کے لیے ایک بلند جگہ بنائی گئی، وہاں پہ وہ جلوہ افروز ہوئے اور بنی اسرائیل سے وہ خطاب کر رہے تھے۔ وہ خطاب کیا تھا؟ وہ اہمیت کا حامل ہے، اس میں بہت سی باتیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری اور انہوں نے مثالوں کے ذریعے سے جو واضح کیا، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ تو انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہ کہوں، ان امرکم، کہ میں تمہیں یہ بات بتاؤں، تمہیں اس کا اظہار کروں تمہارے سامنے، وہ یہ ہے کہ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ پیغام تھا اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا بھی یہی پیغام تھا، جیسا کہ اس واقعے سے واضح ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی پیغام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات پہ سب سے زیادہ محنت کی اور سب سے زیادہ زور لگایا، اور اس کے مد مقابل جو بھی بات تھی وہ کوئی بھی شرک سے اس کو امت سے دور کیا، امت کو یہ سمجھایا کہ اس میں شامل نہ ہو جانا، اس میں شریک نہ ہو جانا۔ یہ بنیادی بات تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بنیادی دعوت اور اس کا لب لباب۔ آپ یہ سن کے شاید حیران ہوں، اور یہ بات بڑی اہم ہے ان حالات میں سمجھنے کی، کہ آپ جانتے ہیں مولانا عبد المالک مجاہد دارالاسلام کے وہ ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے خود سنایا، میں نے ایک مجلس میں ان سے یہ بات سنی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جماعت اسلامی کو کیوں چھوڑا۔ وہ پہلے وہ اور مولانا اقبال کیلانی، ان کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا، جماعت اسلامی کو کیوں چھوڑا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم ریاض ہی میں تھے تو ہم سے وہاں کے جو امیر ہیں اس کی بات ہوئی، ویسے تو اس نے جب ہم نے توحید پہ بات کی تو وہ کہنے لگا کہ جی یہ توحید تو ایک متنازع مسئلہ ہے، تو ہم جو ہے نا دیگر امور پہ بات کرتے ہیں۔ یعنی توحید کو متنازع مسئلہ بنا کے، ایک تفریقہ بازی کی بات بنا کے اس کو ایک طرف کر دینا، تو مجھے بتائیے کہ پھر اسلام اور دین ہے کس چیز کا نام؟ جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت اس کے سب سے بنیادی نقطے پہ ہماری کوئی کوشش اور جستجو نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں جو لوگ سیاست میں آتے ہیں، اس میں انوالو ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہ اپنے عقیدے کو اس پہ سمجھوتے کرتے ہیں، پھر ہی وہ سیاست میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے سیاست میں آنے کا۔ تو جماعت اسلامی سے ان کے کنارہ کش ہونے کی ایک یہ وجہ ہے۔ میں جماعت اسلامی پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جب ہماری آنکھوں میں، ہمارے ذہن میں دیگر مسائل جگہ بنا لیتے ہیں تو پھر توحید، رسالت، سنت، حرمت رسول، ناموس رسالت، ختم نبوت، یہ چیزیں ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی۔ تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی دعوت کا بنیادی نقطہ جو انہوں نے بنی اسرائیل کو سمجھایا وہ یہ بات تھی۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے ایک مثال دی، بڑی پیاری مثال، یعنی مثالوں کے ساتھ اس بات کو سمجھایا۔ وقت کے پیغمبر ہیں اور عظیم پیغمبر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہو، اس نے غلام خریدا اپنے خالص پیسوں سے، یعنی اس کے پاس جو درہم دینار تھے، سونے چاندی سے اس نے وہ غلام خریدا۔ اب یہ غلام کیا کرے کہ یہ کسی اور کا ہو کے رہ جائے اور جو اصل اس کا مالک ہے اس کی طرف وہ توجہ ہی نہ کرے، اس کی بات ہی نہ سنے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ تم میں سے کون ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ کوئی کر سکتا ہے ایسے غلام کو پسند؟ غلامی چلے چھوڑیں، آپ کو دور حاضر کی جو نئی غلامی کی شکلیں ہیں، ملازمت ہے، اس کے اگینسٹ دیکھ لیجئے کہ آپ کو کوئی آپ کا جو باس ہے وہ کوئی کہتا ہے کہ یہ کام کرو، اس نے وہ تنخواہ وہ دیتا ہے اور وہ باس کا کوئی کام ہی نہ کرے، ادارے کا، اپنے اس انسٹیٹیوٹ کا یا کسی بھی چیز کا وہ کام نہیں کرتا، تو آپ مجھے بتائیے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ ایسے ملازم کو، بے شک اس کا کتنا قریبی عزیز کیوں نہ ہو، اس کو رکھے گا؟ نہیں رکھے گا کہ یہ کام ہی نہیں کر رہا، اس کو پسند نہیں کرے گا جس کام کے لیے اس کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے یہ دراصل بتایا کہ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے اس ایک پروسیس کے ذریعے ہمیں یہ وجود بخشا اور کس قدر اس کا اہتمام کیا، کیسے کیسے ہماری حفاظت کرتا ہوا وہ ہمیں اس منصہ شہود پہ لاتا ہے، اس دنیا میں جلوہ گر کرتا ہے۔ اب ہم آگے اس کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی باتوں کو اہمیت دینے لگ جاتے ہیں، اس کی ذات کو بھلا دیتے ہیں، اور اس نے جو یہ سارے معاملات رکھے ہوئے ہیں ان پہ اس قدر تکیہ اور اس قدر کہ اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو یہ سمجھایا
پھر انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں۔ توحید کے بعد نماز کا حکم ہوتا ہے، اور سابقہ شریعتوں کے اندر بھی نماز کی اسی طرح اہمیت تھی جس طرح ہماری شریعت کے اندر ہے، اور پہلے لوگ بھی نماز سے ایسے ہی جان چھڑاتے تھے جیسے ہمارے ہاں صورتحال ہے۔ نماز کو اہمیت نہیں ہے۔ تو توحید جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، کہ اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تو جب آپ کسی کی عبادت ہی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، تو پھر آپ توحید کیسے اس کے قائل اور فاعل؟ توحید کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ تو جب آپ نے اللہ کی بھی عبادت نہیں کرنی تو پھر یہ توحید کیسی ہوئی؟ یہ ان لوگوں کے لیے سوال ہے جو نماز کی طرف بھی نہیں آتے، جو سب سے اہم ترین عبادت ہے، اور سب سے پہلے اسی کے متعلق روز قیامت پوچھا جائے گا۔ پھر انہوں نے مثال دی کہ اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ان کی نماز کی شکل، صورت، اوقات اور تھے۔ ہمارے ہاں جو امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ہے، اس کے اور طرز عمل ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے اور ہیں اس سے ڈیفرنٹ۔ لیکن یہ ہے کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متوجہ رہتا ہے جو شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی جو شخص اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی وہ اس کی بات سنتا ہے۔ لیکن یہ کب تک ہوتا ہے؟ جب تک وہ اپنی توجہ کسی اور طرف نہیں کر لیتا۔ یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری شریعت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ ان المصلی لیناجی ربہ، کہ جو نمازی ہے یہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، یعنی گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ کیسے؟ جیسے ہم کسی اپنے پیارے سے بات کرنی ہو بڑے نرم سے لہجے میں، بڑے دھیمے سے، کہ کوئی اور نہ سن لے یہ کیسی بات ہو رہی ہے، کیسے راز و نیاز کی باتیں۔ تو یناجی کا یہی مطلب ہے، مناجات اسی سے لفظ ہے کہ سرگوشیاں کرنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا، اپنی عجز و انکساری کا اظہار کرنا۔ تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہ توجہ اللہ تعالیٰ کی وہ کیسے ہے؟ دیکھیے کہ مختلف علاقوں سے مختلف افراد وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر طرف، یہ جو سوچ ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری توجہ ایک طرف ہے، تو اسی طرح نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی توجہ بھی ایک طرف ہو سکتی ہے ایک وقت میں۔ ایسا نہیں ہے، وہ سب کی اور ہر زبان والے کی، ہر ایک کی، ہر جگہ پہ ہر وقت میں وہ سنتا ہے، اور ہر ایک کو وہ دیکھ رہا ہے، ہر ایک کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو توجہ ہے یہ رحمت والی ہے کہ جو شخص دنیا کے سارے معاملات چھوڑ کے اس کے در پہ حاضر ہوا ہے، اب وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور مناجات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سنا رہے ہو اور وہ سن رہا ہو، آپ کہہ رہے ہو وہ جواب دے رہا ہو۔ اور یقین کیجئے بعض اوقات زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہماری ان صداؤں کا جواب ہمیں مل رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری سن رہا ہوں۔ اور ہماری زندگی کے اندر ایسے معاملات آتے ہیں، ہمیں بعض اوقات اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو تیسری بات جو سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے سمجھائی بنی اسرائیل کو، وہ روزے کے متعلق، کہ میں تمہیں روزے کا حکم دیتا ہوں۔ روزہ بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے، جیسا کہ کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزہ تم پہ ایسے ہی فرض کیا گیا جیسے پہلے لوگوں پہ بھی فرض تھا۔ ان کے جو احکام تھے وہ علیحدہ تھے، ہمارے علیحدہ ہیں، لیکن ہم پہ بھی روزہ ہے، لیکن ان سے سہولت کے ساتھ۔ پہلے لوگ مشقت زیادہ کرتے تھے، ہمیں مشقت تھوڑی دی گئی اور اجر زیادہ دیا گیا۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ ایک علیحدہ حدیث ہے، پھر تفصیل میں جانا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام نے پھر اس کی مثال دی کہ ایک شخص کے پاس کستوری کی تھیلی ہو، تو وہ شخص اس کو جب جہاں بھی لے کے آئے گا، خوشبو کی تھیلی ہے، اس کے اندر خوشبو ہے، تو وہ مہکتی رہے گی۔ تو اسی طرح جو روزے دار ہوتا ہے، اس کے منہ سے جو سمیل آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔
اور یہ ہماری شریعت کے اندر بھی آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزے دار کی منہ کی سمیل سی جو آتی ہے جس سے ہمارے قریبی بھی دور ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی اتنی قدر رکھتا ہے کہ وہ اس کو یہ قرار دیتا ہے کہ یہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار۔ تو ایک تو یہ ظاہری سمیل ہے، ایک یہ ہے یعنی خوشبو ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ جب اپنے کردار سے جو روزے دار ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ حوصلہ اور ہمت بڑھا دیتا ہے، صبر اس کے اندر آتا ہے، کیونکہ وہ صبر کر رہا ہے، صبر کی ایک پریکٹس کر رہا ہے، تو اس کے اندر حوصلہ آ جاتا ہے۔ یہی حوصلہ جو ہے اس کو حسن کردار پہ ابھارتا ہے، یہ حوصلہ جو ہے اس کو یہ بات بتاتا ہے کہ تم نے معاشرے کو فیس کیسے کرنا ہے، ان کے سامنے کیسے ان سے بات کرنی ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے۔ تو یہ یعنی خوشبو، ایک تو وہ کستوری کی خوشبو، اور دوسری جو اس کے عمل کی خوشبو پھیلتی ہے، جو اس کے حسن اخلاق کی، جس سے لوگ اس کے گرویدہ ہوتے ہیں، یہ وہ خوشبو کا بھی یہاں پہ اشارہ نکلتا ہے۔ چوتھی بات جو انہوں نے اپنے بنی اسرائیل کو سمجھائی سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے، وہ یہ تھی کہ میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں، صدقے کا حکم دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے اس کی وضاحت ایسے کی کہ کوئی شخص ہو اور اس کے پیچھے لوگ لگے ہوں اور اس کو گرفتار کر لیں، وہ دشمن اس کے پیچھے لگا اور اس کو گرفتار کر لیا۔ اب گرفتاری کے بعد وہ اس کو لے جاتے ہیں اس کو قتل کرنے کے لیے۔ اب اسے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ تم کچھ دے کے اپنی جان چھڑا لو، کچھ دو اور تمہیں ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام دیکھیے کیسے طریقے سے یہ مسئلہ، یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ تھوڑا زیادہ ہے وہ سب کچھ میں تمہیں دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس طریقے سے وہ اپنی جان ان سے چھڑا لیتا ہے کہ جو کچھ میرا ہے وہ تم لے لو۔ یہ دراصل کیسے مثال ہے کہ ہم جو صدقات کرتے ہیں نا، یہ ہمارے لیے ایک ایسے وقت میں ہمارے کام آنے ہیں جب ہمیں اشد ضرورت ہوگی، جب ہمیں ایک ایسی جگہ پر جسے ہم قبر کے نام سے جانتے ہیں جب وہاں ڈالا جائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسی طرح حشر میں یعنی صدقہ جو ہے یہ چھاؤں بن کے اس شخص پہ آئے گا جو اس دنیا میں صدقہ کرتا ہے، یعنی اپنے صدقے کے تحت اپنے نیچے وہ رہ سکتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں اور قرآن میں صدقے کی اہمیت کو اس طرح بیان کیا گیا، قرآن مجید میں ہے کہ جب بندے کے پاس فرشتے آتے ہیں نا موت کے، ہم میں سے کسی ایک کے پاس جب آئیں گے تو فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو وہ شخص کہے گا کہ اس کو تھوڑی اور مہلت ہمیں دے دے، ہماری کوئی عمر تھوڑی سی اور بڑھا دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ بھی کرتا ہوں اور نیک ہو جاتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے صدقے کا فوری طور پہ اثر قبر میں جاتے ہی، ایسے سمجھے کہ روح کی پرواز ہوتے وقت ہی ہمیں صدقے کی جو ٹھنڈک ہے وہ ملے گی، اور اگر نہ کیا ہوا تو ہم یہ اشکال پیش کریں گے کہ ہماری عمر کو اور زیادہ بڑھا دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا۔ تو صدقہ جو ہے سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی کہ ایک ایسے وقت میں جب تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا تو تمہیں ضرورت پڑے گی کہ میرے پاس کاش ہوتا یہ تو میں اپنی جان چھڑا لیتا، آج ہے سب کچھ تو ہم اس کو ان کے لیے سنبھال کے رکھتے ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے کوئی پیسہ بھی خرچ کر سکیں گے کہ نہیں، یا وہ یہی کہیں گے کہ یہ ہمارے والد بھی ایسے ہی تھے، کبھی ان کو دے دیا، کبھی جہاد میں دے دیا، کبھی مسجد پہ لگا دیا، یہ تو ہمارا مال تھا۔ میرے دوستو ایسے کوئی بعید نہیں ہے، اس وجہ سے شریعت اسلامیہ ہمیں یہ سکھاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرمودات ہیں کہ وہ انسان کا وہی ہے جو کچھ اس نے پہن لیا یا آگے بھیج دیا، کھا لیا اور آگے بھیج دیا، باقی تو جو کچھ ہے وہ اس کے ورثاء کا ہے، یعنی ہمارا دیا ہوا وہ کام آ سکتا ہے اس وقت میں جب ہمیں اشد ضرورت ہوگی۔ یہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے اس بات کو بڑی مثال سے ہمارے سامنے رکھا۔ پھر پانچویں بات جو انہوں نے ظاہر کی وہ یہ کہ میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ کثرت سے اللہ کا ذکر
یہ وہی بات ہے جو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ اللہ کا ذکر جو ہے، اس کی یاد جو ہے، اس کی طرف جو توجہ ہے، یہ ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا۔ جیسے آپ اپنے پیاروں کو اور اپنے قائدین کو اور اپنے جو لیڈران ہیں ان کو آپ بہت یاد رکھتے ہیں، تو ان کا تذکرہ کسی نہ کسی طریقے سے شروع کر ہی دیتے ہیں نا۔ آپ کسی مجلس میں ہوں تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ سناؤ آج کیا بیان آیا، اس پہ کیا آپ کے ریمارکس ہیں، وہ آپ یہ دراصل وہ یاد ہوتی ہے جو انسان کے دل میں ہوتی ہے، اور اس کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے بندہ کرتا ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد ہو تو یقین کیجئے ہم اسی کی یاد میں مگن رہیں، اسی کا تذکرہ سننا پسند کریں۔ ہم اپنے کام چھوڑ کے یہ چاہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے اللہ کی یاد اور اس کی طرف توجہ کا موقع مل جائے۔ تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل کو اس وقت مسجد اقصیٰ کے اندر بات سمجھائی، اس میں یہ بات تھی، مثال دی کہ ایک شخص ہے، اس کے پیچھے کوئی لگے ہوئے ہیں، اس کا پیچھا کر رہے ہیں، دشمن یا پیچھا کرنے والے اس کا تعاقب کر رہے ہیں، تو وہ آتا ہے ایک قلعے کے اندر بند ہو جاتا ہے، ایک قلعے کے اندر اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، تو وہ کس قدر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے مثال دی کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایسے سمجھیں وہ ایک قلعے کے اندر آ گیا ہے، اب کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں وہ ہو گیا، جو غیر مرئی یعنی آسیب ہے، جادو ہے، جنات ہیں، یا ایسی چیزیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے وہ محفوظ قلعہ جو تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا، اس کو ہم نے خود اگنور کیا اور اپنے قلعے جو ہیں وہ بنانے شروع کر دیے اور ایسی ایسی باتیں کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ بندہ جو ہے سب سے زیادہ محفوظ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آ کے ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو سمجھے وہ محفوظ ہے، وہ مامون ہے، اس کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا، ایک مضبوط قلعے میں آ گیا۔ اب وہ قلعہ جو ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی، وہ ایک قلعے کے اندر بند ہے، محفوظ ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی، جو مسند احمد کی حدیث ہے اور بڑی تفصیل سے جامع ترمذی کے اندر، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو حکم دیا کہ میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ یہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی 5 نصیحتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنی امت کو بھی تعلیم دی 5 باتوں کی۔ ان میں سے پہلی بات کہ جماعت کو لازم پکڑنا، اس کا مطلب ہے کہ جو مسلمانوں کی جماعت ہے، جو مسلمانوں کا اوورہال، مسلمانوں کا ایک ذہن ہے، ایک عقیدہ ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنا۔ کوئی اپنی جو ایسی بات ہے جو انفرادی ہو، جو اپنی رائے ہے، جو اپنی بات ہے، جو اپنا کوئی نظریہ ہے، کوئی اپنا فلسفہ ہے، وہ نہیں، بلکہ اسلام کی بات کو اہمیت دینا اور مسلمانوں کے جو مشترکہ نظریات ہیں، عقائد ہیں، جو بنیاد سے تعلق رکھتے ہیں، ان پہ جمے رہنا، جڑے رہنا، یہ ہے مسلمانوں کی جماعت سے وابستگی۔ یہ کوئی جماعت یا پارٹی یا وہ مسلک کی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام کی اس سے وابستہ رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جو شخص اس سے نکل جاتا ہے، قید شبرن، ایک بالشت کے برابر بھی اس سے نکل گیا، یعنی بالکل ہی دور ہو جانا اور زندگی کا سفر اس اسلام کی چھاؤں سے علیحدہ کاٹتے رہنا، سفر طے کرتے رہنا، اسلام سے بالکل دور، اس کے عقائد اور افکار سے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بالشت بھی اگر کوئی اس سے دور ہوتا ہے تو ایسے سمجھیں اس نے اپنی گردن سے اسلام کا جو ایک ہار تھا وہ اتار دیا، اسلام کا جو ایک کڑا تھا اس نے خود ہی اس کو اتار کے سائڈ پہ کر دیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ وہ اس وقت تک واپس نہیں آ سکتا جب تک وہ اس بات کی کوشش نہ کرے کہ وہ اپنے ان عقائد اور افکار جو اس نے قائم کیے ہیں اس سے باز نہیں آتا۔ عین ممکن ہے ہم میں سے بھی کسی کا ذہن، کسی کا کوئی نظریہ، سوچ، فکر، یہ نا نظریاتوں اور فتنوں کے دور کے اندر
ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کا، اپنے عقائد کا جائزہ لیتے رہیں۔ بہت سے لوگ بڑے بڑے اچھے روپ کے اندر آپ میڈیا کے سامنے بیٹھ کے آپ کے ذہن میں ایسے ایسے زہر انڈیلتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ اس وجہ سے اسلام کے ساتھ وابستہ رہنا یہ ہمارے لیے لازم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی۔ پھر آپ نے فرمایا سمع، کہ سننا، یہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں۔ وہ سننا کیا ہے؟ وہ سننا یہ نہیں ہے جو ہم سنتے ہیں، یہ جو ہے نا، یہ سوشل میڈیا پہ جو آتی ہیں معلومات، یہ ادھوری بھی ہوتی ہیں، یہ مسترد بھی نہیں ہوتی، ان کے اثرات بھی اس طرح کے نہیں ہوتے نہ اس میں۔ تو یہ جو سمع ہے، یعنی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں، میں اس کی تفصیل کیا عرض کروں کہ ایک آیت ہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے ہوتے، کننا نسمع کا مطلب ہے کہ ماضی میں ہم نے یہ کام تسلسل سے کیا ہوتا، اسے کہتے ہیں ماضی استمراری۔ کننا نسمع، کہ ہم ماضی میں، یعنی جب ہمیں زندگی اللہ نے دی تھی، نسمع ہم سنا کرتے، ہم سنا کرتے۔ کیا سنا کرتے؟ وہ ظاہر ہے یہ کوئی قوالی سننے کی بات وہ وہاں پہ نہیں کرے گا، وہ گانے سننے کی بات، وہ چاہے کسی بھی ملک کے ہوں۔ ہمیں یہ بڑا رہتا ہے جی یہ دیکھیں انڈیا کے گانے، پاکستان کے گانے وہ کسی اچھے شخص نے کیوں نہ گائے ہوں، وہ گانا ہے تو اس کے ساتھ جب ساز و آواز ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ لو کننا نسمع، ہم سنتے ہوتے، کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنتوں کے متعلق، او ناقلو، اور ہم عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والے نہ ہوتے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ تم پہ سننا لازم ہے۔ اب سننے کا حال دیکھیے، یقین کیجئے مجھے دیگر مساجد کا نہیں پتہ، لیکن یہ ہے کہ اس جمعے کے لیے پوری کوشش اور جستجو سے ایسا علم، ایک بھی میں چیک کرتا ہوں کہ ایک بھی حدیث آپ کے گوش گزار ایسی نہ کی جائے جس کا حوالہ نہ ہو، اور جو ضعیف ہو، یعنی ہمیشہ صحیح حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا، آیات کو پیش کیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ میں سے اکثر لوگ تاخیر سے آتے ہیں، یعنی یہ سمع نہیں ہے۔ اب آپ کو اس سے پہلے کی گفتگو کا کیا پتہ؟ میں یہ اپنا رونا نہیں رو رہا۔ پچھلے جمعے کو جب جمعہ ختم ہو گیا اور اکثر لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، تو ایک شخص میرے پاس آئے، آپ ہی میں سے، اب بھی وہ یہاں پہ موجود، وہ کہنے لگے کہ آپ اس چیز پہ زور دیا کریں کہ لوگ جمعہ جب وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت آئے، اس کی فضیلت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرشتے اپنا وہ جو ہے رجسٹر بند کر لیتے ہیں جب خطبہ شروع ہوتا ہے، تو رجسٹر بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نام اس رجسٹر میں نہیں آیا جو جمعے کے لیے خاص تھا۔ ویسے تو جو بھی نیکی کرتا ہے وہ لکھی جاتی ہے، لیکن وہ جمعے کا جو رجسٹر تھا وہ بند ہو چکا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک تو فضیلت سے محرومی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ سمع، وہ سننا۔ میں کبھی بھی آپ کو ایسی بات نہیں کہوں گا جو قرآن و سنت کے منافی ہو۔ اگر میری کوئی ایسی رائے، کوئی بات آ جاتی ہے تو اس پہ میں اللہ تعالیٰ سے بھی، آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں، لیکن نہ میں آپ کا وقت ضائع کرتا ہوں نہ اپنا کرتا ہوں۔ اس وجہ سے آپ کوشش کیجئے کہ یہ سمع جو سننا ہے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، سنیں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطاع، یعنی میں اطاعت کا بھی حکم دیتا ہوں، یعنی سنیں گے تو اطاعت کریں گے نا۔ جب ہم علم ہی ایسے ذرائع سے حاصل کریں گے جس کو آپ کو پتہ، آپ کے سامنے کیا کچھ پیش کر دیا جاتا ہے، کتنی پوسٹیں میں نے دیکھی، لکھ کے نیچے تو حوالہ دے دیا جاتا ہے، وہ اس کتاب کی روایت ہی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ایسی روایات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں وہ پیش کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ اس سے ہمارے جو عقائد افکار ہیں یہ تذبذب کا متزلزل ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا میں امت کو حکم دیتا ہوں ہجرت کا، یعنی اللہ کے دین کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے قیام کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑنا، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین ہمارا اس قدر قیمتی ہے کہ ہماری جائیداد چلی جائے، ہمارے مال و اسباب چلے جائیں، لیکن دین کو ہم نے تحفظ دینا ہے۔ چلے آج ہم ہجرت کا تو ظاہر ہے یہ اسلامی ملک ہے، اس سے تو بات نہیں کرتے،
لیکن آپ کتنے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اسلامی ملک اس لیے چھوڑا کہ وہ جا کے پیسہ کمائیں، ڈالر کمائیں، یورو کمائیں اور مختلف ملکوں کی کرنسیاں وہ کمائیں، لیکن انہوں نے اس بات پہ ذرہ بھر بھی غور نہیں کیا کہ ہمارے وہاں پہ جانے سے ہماری آئندہ نسلوں کا کیا بنے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہجرت کے مفہوم کو نہ سمجھتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنے سارے اسباب اور مال اور ذرائع کو چھوڑ دینا، اور آخر میں آپ نے فرمایا میں جہاد کا حکم دیتا ہوں اپنی امت کو۔ تو یہ 5 حکم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اور 5 ہی جو نصیحتیں تھیں سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے فرمائی، جو آج کے اس خطبے کا عنوان تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقائد اور افکار پہ رکھے اور زندگی کا خاتمہ ہمارا خیر پہ فرمائے، ایمان پہ فرمائے، لا الہ الا اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس کے لیے جستجو ہمیں زندگی میں کرنی ہوگی، جیتے جاگتے کرنی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي